اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، مختلف موضوعات ہوتے ہیں۔ آج کل تو انبیاء کی دعائیں اور قرآن کریم میں موجود دعائیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے وقت کے، اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا بہت ممتاز، معروف اور مقبول نام، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف اور روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار۔ تشریف فرما ہیں قاری قرآن محمد راشد صاحب۔ محمد راشد صاحب بھی ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا، تشریف لاتے ہیں کبھی کبھار ہماری درخواست پر۔ محمد راشد صاحب، آپ سے گزارش یہ ہے کہ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب نے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے،
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال عبد الخالق حسین صاحب کراچی سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میری جمعے کے دن ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈیوٹی چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے میری جمعے کی نماز رہ جاتی ہے۔ اکیلا ہی ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میری ڈیوٹی شفٹوں میں ہوتی ہے، یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب میری صبح کی شفٹ ہوتی ہے، باقی شفٹوں میں باقاعدہ مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں۔ کیا میں مجبوری میں نماز جمعہ چھوڑ سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق صاحب، جمعۃ المبارک کی نماز ہر عاقل و بالغ اور مقیم صحت مند مرد پر واجب ہے، اور اسے ترک کرنے کی کوئی رخصت نہیں ہے۔ لہذا نماز جمعہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو صورتحال انہوں نے بیان کی ہے، عام طور پر تو ہمارے ہاں نمازوں کے جمعے کے مختلف اوقات ہوتے ہیں، کہیں اول وقت میں ہوتی ہے، کہیں قدر تاخیر سے ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اول وقت پڑھ کر باجماعت جمعے کی نماز ڈیوٹی پہ پہنچ سکے، یا ڈیوٹی انجام دے کر اسے کہیں باجماعت نماز جمعے کی مل سکے، تو اس کے مطابق نماز جمعہ ادا کریں۔ بہت سے جو بڑے صنعتی ادارے ہوتے ہیں یا کاروباری ادارے، ان کی حدود میں نماز باجماعت اور جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو وہ قریب ترین جگہ جمعہ پڑھیں، اور کوئی نہ کوئی ریلیو کرنے والے عام طور پر ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ پہلے وقت میں پڑھ لیں، کچھ دوسرے وقت میں پڑھ لیں، جیسا کہ آپ بھی ہو کر آئے ہیں کہ بیرون ملک بعض اوقات عید کی نمازیں 2-3 جماعتیں ہوتی ہیں، ایون جمعہ یا جمعے کی نماز بھی بعض اوقات 2 جماعتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی ایڈجسٹمنٹ یا اہتمام ہو سکے تو اسے ترجیح دی جائے۔ اسی طرح اگر عین نماز کے وقت ڈیوٹی ہے تو بعض اداروں میں غیر مسلم ملازمین بھی ہوتے ہیں، اگر اس جاب کو وہ غیر مسلم ملازم انجام دے سکتا ہو تو مسلمانوں کو ریلیو کیا جائے تاکہ وہ نماز ادا کر کے ڈیوٹی پر پہنچ سکیں۔ مزید یہ کہ اگر ڈیوٹی کوئی سینسٹیو ہے، حساس ہے، کہ جسے کم از کم وقت کے لیے بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، جیسے سول ایوییشن میں ریڈار کنٹرول کا شعبہ ہے کہ اسے شاید خالی نہ چھوڑا جا سکتا ہو، کیونکہ کسی وقت بھی کوئی جہاز آ سکتا ہے یا کوئی جہاز لینڈ کر سکتا ہے، ٹیک آف کر سکتا ہے۔
تو اس صورت میں اگر کوئی اور ایڈجسٹمنٹ کی صورت نہیں ہے، بعض مفتیان کرام نے تو لکھا کہ وہ اسے چھوڑ کر کوئی اور نوکری اختیار کر لیں، لیکن اگر کوئی اور بھی مسلمان ہے تو اس کا بھی یہ ایشو ہوگا۔ ٹھیک، تو ایسی صورت میں کہ کوئی ڈیفنس کی حساس ڈیوٹی ہے کہ کوئی ایسی حساس ڈیوٹی ہے کہ جسے کچھ وقت کے لیے بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، کوئی ریلیور بھی نہیں ہے، کوئی غیر مسلم بھی نہیں ہے کہ جو اس وقت میں اس ڈیوٹی کو انجام دے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ معذور ہے، ٹھیک، پھر وہ ڈیوٹی انجام دے اور ظہر کے وقت کے اندر ظہر کی نماز ادا کرے، ورنہ جہاں تک ممکن ہو کوئی صورت ایڈجسٹیبلٹی کی ہو سکتی ہو ٹھیک، تو وہ جمعے کی نماز کو کسی صورت میں ترک نہ کرے۔ چھوڑے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اگلا سوال ہے محمد دانیال صاحب کا ملتان سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ باجماعت نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں جب امام بآواز بلند تلاوت نہ کر رہے ہوں تو خود تلاوت کا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ٹھیک، تو علماء نے فرمایا کہ جب امام جہری قرات کر رہا ہو تو پھر استماع کرے گا کہ توجہ سے اسے سنے گا۔ ٹھیک، جب امام سری قرات کر رہا ہو جیسے ظہر یا عصر کی نماز ہے تو وہ انصات کرے گا، یعنی خاموش رہے گا، قرات نہیں کرے گا، ٹھیک، کیونکہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ من صلی خلف الامام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، لہذا وہ امام کی اقتداء میں خاموش رہے گا سری نماز میں اور قرات نہیں کرے گا۔ ہاں اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے پر قرات کرنا فرض ہے، اور قرات یہ نہیں کہ منہ بند کر کے یہ کہے کہ میں دل میں پڑھ رہا ہوں، یہ زیر لب پڑھ رہا ہوں، بلکہ باقاعدہ تلفظ کرے، اتنا کہ اس تلفظ کو خود سن سکے، محسوس کر سکے، کیونکہ قراءت تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے، محض خیال یا دل ہی دل میں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو فریضہ قراءت ادا نہیں ہوگا اور رکن قراءت ادا نہیں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وہ انفرادی نماز ادا کر رہا ہے اور اگر وہ امام صاحب کے پیچھے ہے تو وہ خاموش رہے گا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ عبد القدوس ہاشمی صاحب ہیں واہ کینٹ سے، بڑا زبردست سوال ہے ان کا، بہت اچھا سوال۔ وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں ایک کالم نگار ہوں اور میرے کالم طنز و مزاح پر مبنی ہوتے ہیں، ان میں جو واقعات میں بیان کرتا ہوں وہ حقیقت میں وقوع پذیر نہیں ہوتے بلکہ محض ایک حکایت کی صورت ہوتی ہے۔ طنز کسی حقیقی شخصیت پر کرنے سے اجتناب کرتا ہوں الا ماشاء اللہ کسی سیاسی کردار پر بغیر نام لیے ہو تو ہو۔ مقصد کسی کا استہزاء نہیں بلکہ سنجیدہ دینی طبقے اور پریشان عوام کے چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے۔ ادب کے اندر اس طرح کی تصوراتی حکایات بیان کرنے کا ہمیشہ سے رواج رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان پر جھوٹ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، اور جس روایت میں یہ تلقین ہے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، اس کے زمرے میں ایسی حکایات بھی آ جاتی ہیں کیا؟ ارشاد۔ ایک بات تو یہ انیق احمد صاحب کہ اسلام دین فطرت ہے، جی، فطرت کے تقاضوں کو اسلام تسلیم کرتا ہے،
جی اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مزاح فرمایا، مزاح لطیف فرمایا۔ مثلاً ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ دعا فرمائیں میں جنت میں چلی جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ مایوس ہو کر رو کر جانے لگی، تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ جو بھی خاتون جنت میں جائے گی وہ جوانی کے عالم میں جائے گی، بڑھاپے کی صورت میں نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک شخص آپ کے پاس آیا صحابی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سواری دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کے بچے سے کیا کروں گا، مجھے سواری یا بار برداری کے لیے اونٹ چاہیے، اور اونٹ کا بچہ تو یہ کام نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی اونٹ ہوگا کسی اونٹ کا بچہ ہوگا۔ تو اس طرح کا مزاح لطیف حضور فرمایا کرتے تھے، اور اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ یہاں تک حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی عمیر کو حضور فرماتے ہیں کہ یا عمیر ما فعل النغیر، عمیر تمہارے چڑیا کو کیا ہوا؟ تو نغیر تصغیر کا صیغہ ہے اور یہ بھی پیار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مزاح کی اجازت دی ہے، مگر مزاح میں استہزاء اور ہزل کی اجازت نہیں دی۔ استہزاء کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، اور ہزل کے معنی یاوہ گوئی اور بیہودہ گوئی کرنا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس پر وعید بیان فرمائی۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی کسی کی چیز نہ چرائے مزاح میں بھی، تاکہ اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اب ان صاحب نے جو سوال کیا ہے، اگر یہ اپنے طنز میں کسی کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جس سے اس کی شخصیت کو معین کر کے کہ جو اس نے نہیں کہی تو یہ جھوٹ ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، یا اس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ اس کی انسلٹ ہو رہی ہو اور اس کی توہین ہو رہی ہو، تو یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں کو تمسخر سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ بعض لوگوں پر ایک دوسرے پر کا لوگ تمسخر نہ اڑائیں۔ تو تمسخر کی ممانعت ہے، ہزل بیہودہ گوئی کی ممانعت ہے، مذاق میں جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے، لیکن اگر کسی خاص پیشے کی توہین نہ ہو، کسی خاص شخص کی توہین نہ ہو، کسی خاص طبقے کی توہین نہ ہو، اور اس میں مزاح یا طنز استعمال کیا جائے تو اس کی کسی حد تک گنجائش ہو سکتی ہے۔ جو میں نے سیرت طیبہ سے مثالیں دیں، اس میں آپ نے سنا کہ کسی کی اہانت بھی نہیں ہے، کسی کی توہین بھی نہیں ہے۔ ایک شخص آئی اپنے کوئی بات کرنے کے لیے شوہر کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوہر وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ اس نے کہا نہیں واللہ میرے شوہر کی آنکھ میں تو سفیدی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ اب وہ یہ اس کو کہتے ہیں زمانہ کلمہ استعمال کرنا۔ وہ یہ سمجھے کہ آنکھ کی جو کالی پتلی ہے اس پر جب سفید پردہ چڑھ جاتا ہے تو
آپ کیٹرک کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ آپ اس کالی جو آنکھ کا بیچ میں پردہ ہے، اس کے ارد گرد تو سفیدی ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیز جس میں کوئی خلاف واقعہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک زمانہ بات ہے، ایک لطافت ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو اس کا کلیہ ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا کہ استہزائیہ انداز نہ ہو اور کسی کی اہانت نہ ہو۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوئسچنز رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اتفاق کی بات خواتین حضرات یہ کہ پچھلے دنوں مفتی صاحب اور ہم دونوں ایک ہی وقت میں امریکہ میں تھے، تو وہاں ہم نے کچھ سوالات ریکارڈ کیے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اس وقت ہم کھڑے ہیں امریکہ میں رہنے بسنے والے چند مسلمانوں کی خدمت میں۔ ہم یہ سوال رکھیں گے کہ ہمارے مفتی صاحب سے پوچھئے کہ کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن اگر ان کے ذہن میں ہے، سوال اٹھائیے، مفتی صاحب موجود ہیں آپ کے سوالات کے شافی جوابات کے لیے۔ آپ کو لاجواب نہیں کیا جاتا ہمارے پروگرام میں، آپ کو مطمئن کیا جاتا ہے۔ آئیے چند مسلمانوں سے بات کرتے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ مسلمان لڑکے بہت سی عیسائی لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں، دن بہ دن یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ مفتی صاحب آپ نے بھی دیکھا، وہاں ہم نے بھی دیکھا، یہ چیز بہت بڑھ رہی ہے کہ مسلمان لڑکے ہیں اور مسیحی لڑکیاں اور شادیاں ہو رہی ہیں، ایک رفتہ رفتہ یہ تناسب بڑھ رہا ہے۔ اس تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ انیق احمد صاحب، بعض ہمارے علماء تو بہت شدت برتتے ہیں کہ یہ مشرک ہو چکے ہیں اور ان سے نکاح جائز نہیں ہے جو کتابیات ہیں، اور بعض بالکل لادین ہو چکے ہیں، چونکہ اسلام نے مسلمان مرد کو کتابیہ عورت سے شادی کی اجازت دی ہے، اور جب یہ اجازت دی تو یہ عقائد تو ان کے تھے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تین ہے، جیسا کہ مسیحیوں کا ایک عقیدہ تثلیث کا یا ٹرینٹی کا ہے کہ وہ اللہ کی ہستی کو تین چیزوں میں بانٹ دیتے ہیں کہ روح القدس ہے اور باپ بیٹا، جی ہاں، اور جبریل امین کو القدس کہتے ہیں، تو روح القدس ہے، اور یہ بھی کہا کہ مقدس بیٹا ہے، مقدس باپ ہے۔ تو یہ تین اقنوم یا تین جہتیں اس کو دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات مرکب نہیں ہے، بسیط ہے، اور اس میں احدیت ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن یہ عقیدہ ان کا اس وقت بھی تھا۔ اسی طرح سے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اور وقالت الیہود العزیر ابن اللہ۔ نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، عزیر نے کہا کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ان ابنیت کے عقیدے کے ہوتے ہوئے شادی کی اجازت دی کہ ان کا ایک الہامی دین سے، ایک الہامی کتاب سے، ایک نبی کی ذات سے ایک تعلق تو ہے۔ اب اور یہ حکمت یہ تھی کہ مرد جو ہے الرجال قوامون علی النساء، اگر مرد باکردار ہوگا، اگر مرد کا اپنا ایمان قوی ہوگا، تو جب میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے تو یقیناً وہ عورت پر اثر انداز ہوگا، اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گی۔ لیکن اب جہاں
میں جب جاتا ہوں تو وہاں پر معلومات کرتا ہوں تو بتاتے ہیں کہ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. جی یعنی خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں. پر میں یورپین یونین بھی گیا اور بہت سے ممالک میں جو آبادی کا ایک تناسب ہوتا ہے کہ کرسچن کتنے ہیں، جیوز کتنے ہیں، مسلم کتنے ہیں اور کتنے ہیں، تو ایک سائزیبل یا معتدل تعداد ان کی ہوتی ہے جو کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. تو جو یہ کہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے تو چاہے ان کے پاس موروثی اعتبار سے وہ مسیحی ہوں یعنی مسیحی ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئے ہوں، لیکن جب انہوں نے مذہب کو ترک کر دیا ہے تو ان سے تو نکاح جائز نہیں ہے. ٹھیک. اور باقی کتابیات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو مستقبل میں بہتری کی توقع رکھتا ہو تو ایک درجے میں گنجائش ہے، لیکن اگر یہ تو تھا نا کہ وہاں حکومت مسلمانوں کی تھی اور حجاز میں تفوق مسلمانوں کا تھا، تو جب مغرب میں مسلمانوں کو اب اس طرح کا تفوق اور برتری حاصل نہیں ہے اور یہ خدشہ ہو کہ بجائے اس کے کہ اس کتابی یا بیوی کو اپنے دائرہ اثر میں لائے خود ان کے دائرہ اثر میں چلا جائے گا، تو پھر اجتناب کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے. اللہ اکبر. احتیاط کرنی چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور مسلمان کو خاتون ہوں تو وہیں نکاح کرنا چاہیے، یہ ضروری نہیں، لیکن اجازت ہے بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پس منظر میں جو میں نے بیان جو آپ نے وہی کہ اللہ تعالیٰ کو نکال نہ دیا ہو انہوں نے. جس طرح سوسائٹی وہاں جو آپ نے اشارہ کیا بے خدا ہوتی جا رہی ہے، تو خدا کو دیس نکالا. کیونکہ جو غالب تہذیب ہوتی ہے اس کے اثرات تو مرتب ہوتے ہیں، تو پھر اگر یہ مؤثر ہونے کی بجائے متاثر ہو جائے تو پھر بچنا لازم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگلا سوال لیتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عارف شعیب ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل کے جیسے حالات چل رہے ہیں دنیا کے، احادیث کی اور قرآن کی روشنی میں اس کو ایز اے مسلم ہم کس طرح سے دیکھیں اور کیا تیاری کریں، کیونکہ ہمیں اپنی بھی فکر ہے اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر ہے. مفتی صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے، بڑا اچھا سوال. یہ ڈاکٹر عارف بہت بڑا سوال ہے جی، اور جس کے دل میں امت کا درد ہے اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جو دولت ایمان اور نعمت ایمان ہے جی اس کی حفاظت کا اندیشہ ہے، تو بہت بڑا سوال ہے. جی ایک تو یہ جواب میں عرض کروں گا کہ وہ مغرب والے کہتے ہیں نا کہ ان سے کہا جائے کہ آپ کی ڈیموکریسی میں تو یہ خرابیاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاج مور ڈیموکریسی. تو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ انی ترکت فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بہت عظیم المرتبت، عظیم القدر، کریڈیبل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت. پھر آپ نے فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہا لن تدلوا ابدا، یا ما ان اعتصمتم بہما لن تدلوا ابدا، کہ جب تم کتاب اللہ اور سنت رسول سے اعتصام کرو گے اور تمسک کرو گے، یعنی ایک پرفیکٹ اور کمپلیٹ کنوکشن اور کمٹمنٹ ہوگا، ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے.
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کے تحت بھی مفسرین نے فرمایا بعد میں کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے، کہ کتاب اللہ سے اعتصام، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تمسک، اعتصام، وابستگی اور ایسا تعلق جو نہ کمزور ہو سکے اور نہ ٹوٹ سکے، یہ ہماری بقا کی ضمانت ہے اور دین کی بقا کی ضمانت ہے۔ اب اس کے بعد سوال آتا ہے کہ یہ جو ہمارے حضرات امریکہ میں، یورپ میں، غیر مسلم ممالک میں ہیں، ان پر تو تمسک و اعتصام کے حوالے سے، کیونکہ وہ وہاں کے نظام کو بدلنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، نہ وہاں کے نظام سے ٹکرانے کی پوزیشن میں ہیں، تو کم از کم یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جیسا کہ قرآن مجید نے اہل عرب سے فرمایا تھا فَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور اس نعمت نبوت کی برکت سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے اور اس میں گرا چاہتے تھے، کہ نعمت پاک رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ تمہاری مثال ان پروانوں کی طرح ہیں کہ جو آگ پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں، اور فرمایا کہ انی آخذکم بحجوزکم، میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ تو لہذا جو مسلمان وہاں ہیں تو وہ اس حد تک تمسک کریں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے دین کو، اقدار کو اور تہذیب کو بچا سکیں، یہ نہ ہو کہ اس رنگ میں رنگ جائیں۔ اور ان میں بہت سی خرابیاں ہیں، لیکن وہ خرابیاں ان پر اوبلیگیٹری نہیں ہیں کہ مثلا وہ سور کھاتے ہیں، مثلا وہ شراب پیتے ہیں، وہ سود اور جوئے میں مبتلا ہیں، یا جیسے وہ وہاں ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دے دیا گیا ہے، لیکن یہ چیزیں مسلمانوں پر ایجابی، اوبلیگیٹری یا لازمی نہیں ہیں۔ اگر مسلمان ان سے بچنا چاہیں تو کوئی ان کا قانون مسلمانوں کو ان کے ارتکاب پر مجبور نہیں کرتا۔ اسی طرح سے جو ہمارے باوسائل لوگ ہیں، اگر وہ اپنے اولاد کو وہاں کی مخلوط تعلیم اور معاشرت کی خرابیوں سے جب کہ وہ گروئنگ ہوتی ہے اور ان کی جسمانی اور ذہنی اور فکری نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، تو ان سے بچانے کے لیے اپنے تعلیمی ادارے قائم کر لیں، تو اس کی وہاں کے قانون میں گنجائش ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم بات۔ اور بعض جگہ میں نے دیکھا بھی ہے، ڈیلس میں دیکھا اور جگہ دیکھا، جہاں انہوں نے اس طرح کے ادارے بنا رکھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ان کو، کیونکہ جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں وہاں تو اسکول گریجویشن تک تعلیم مفت ہے، آگے پھر وہ فیسیں دینی پڑتی ہیں، تو ان کو کچھ اپنی فیسیں بھی دینی پڑتی ہیں، لیکن اگر اپنے دین کو، اقدار کو، تہذیب کو، موجودہ اور آنے والی نسلوں اور خود کو بچانا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ادا کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیاوی منافع بھی سمیٹیں اور یہ سمجھیں
کہ ہم دین کو بھی بچا لیں، تو دین کو بچانے کی کوئی نہ کوئی قیمت ان کو ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو مسلمان جیسے ہم ہیں پاکستان میں یا مسلم ممالک میں رہنے والے ہیں اور آزاد وطن کی نعمت سے سرشار ہیں، تو جن کے رتبے ہیں جدا، ان کو جدا مشکل ہے، ان پر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، عائد ہوتی ہے کہ یہ قوانین کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے جد و جہد کریں، یہ نظام کو پرامن طریقے سے اور بدلنے کی جد و جہد کریں، یہ نظام کی خرابیوں اور جو معاشرتی خرابیاں درائی ہیں تو ان کے لیے ایک سوشل ریزسٹنس، ایک معاشرتی مزاحمت کی فضا پیدا کریں۔ پھر یہ کہ تعلیم و تربیت کے یہ اچھے انتظامات کریں، اور اب جو سوشل میڈیا کے ذریعے، جدید الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے خرابیاں آ رہی ہیں، یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ جیسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں تو ہم پر بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن جو صاحبان اقتدار ہیں ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ان کی مسئولیت سب سے زیادہ ہوگی۔ جو جتنا بڑا با اختیار ہے، جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے، جو خرابیوں کو کنٹرول کرنے اور خرابیوں کے آگے بند باندھنے اور خرابیوں کی اصلاح پر قادر ہے، اگر وہ اس قدرت کے باوجود نہیں کرتا تو پھر انہیں آخرت کی جواب دہی کے بارے میں ابھی سے متفکر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب آپ نے بہت اہم بات فرمائی کہ جو نارتھ امریکہ میں لوگ ہیں یا یورپ میں ہیں، وہ اپنے تعلیمی ادارے، مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارے وہ ضرور بنائیں تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں ان میں جائیں۔ آپ ہی کی بات میں ذرا سا میں اضافہ کروں کہ جو جوز ہیں ان کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں، جوز نے اپنے تعلیمی ادارے بھی بنا رکھے ہیں جی، اور اسٹیٹ نے ان کو اجازت دے رکھی ہے، اور جیسے ان کے ہاں جو کوشر کہتے ہیں ذبیحہ، وہ انہوں نے اس کو منوایا ہے، تو حالانکہ امریکہ میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب یہود کی آبادی کے تناسب کے تقریباً برابر ہے، تو وہ چونکہ منظم ہیں اور وہ منظم رہتے ہوئے وہاں کے آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور منواتے ہیں، اور پھر وہاں کی سیاست میں اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے جو پاکستانی مسلمانوں میں وہاں بھی کہتے رہتا ہوں، اور ابھی بھی میں نے کچھ مجالس میں کہا کہ ہم اپنے وطن سے جو خرابیاں ہیں وہ بھی ساتھ کیری کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں اور اس کو ٹرنک میں باندھ کر رکھ لیتے ہیں، اور ادھر سے بھی جو ہم واپس کیری کرتے ہیں وہ بھی خرابیاں ہیں۔ تو ہمارے مسلمان ہمارے پاکستانی کیا کرتے ہیں کہ جتنی مذہبی تنظیمیں یا گروپ پاکستان میں ان کے ذیلی گروپ معاونی ضروری ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں پاکستان میں ہیں ان کی ذیلی سیاسی جماعتیں پاکستان میں ہونا ضروری ہیں، آپس میں لڑیں گے بھی، ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی بھی کریں گے۔ میں نے کہا بابا آپ جس سے پسند کرتے ہو پاکستان میں اس کو سپورٹ کرو، اس کو چندہ دے دو، لیکن اس کی بنیاد پر اپنی سوسائٹی کو یہاں خدا را تقسیم نہ کرو، اس کی بنیاد پر پاکستانی سوسائٹی کو تقسیم نہ کرو، بلکہ پاکستانی سوسائٹی بائی اینڈ لارج یا بڑے پیمانے پر اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے وہاں کے نظام میں اپنے اثر کو اور اپنے وزن کو ثابت کرے، اور یہ کام انڈین کمیونٹی بھی کر رہی ہے اور ہماری کمیونٹی اس انداز میں نہیں کر رہی۔ جی بہت اہم بات، بہت اہم بات۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہل ثروت ممالک ہیں، جو ایڈوانس ممالک ہیں، نارتھ امریکہ کی بات آپ نے فرمائی، بہت اچھی بات کہ اس میں ایک کام اور یہ بھی کرنا چاہیے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی
ہاں उसमें बहुत आगे हैं। ہاں अमेरिका जाहिर है बहुत आगे है, और अमेरिका ने मुकम्मल ये सपोर्ट करती है वो गवर्नमेंट। उनका सिस्टम ऐसा है कि आइए काम कीजिए, आगे बढ़िए। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च करें, और जो रिसर्च हुई है, हो गई है, उसको ट्रांसफ़र करें अपने मुल्क में। मैं अभी गया टेनेसी स्टेट में, बड़े हाई हमारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स प्रोफेसर से मुलाकात हुई। जी तो बाज़ कपल्स भी डॉक्टर हैं, तो मुझे अच्छा लगा। एक प्रोफेसर साहब थे कि उनके 2 बेटे और बड़े अच्छे, बल्कि वो नौजवान ने बाकायदा दाढ़ी भी रखी हुई है, और अमेरिका की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि इनको यहाँ ये करना चाहिए कि वहाँ की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ें, ठीक। अपनी ईमान, दीन, तहजीब, अक़दार को बचाते हुए, सुभान और अल्लाह। फिर उस जदीद इल्म से अपने ममालिक के मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाएँ। सुभान मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ वहाँ ये पाकिस्तानियों के इज्तिमात से भी खिताब करते हैं, अगर ऐसा मौका आए तो अमेरिकन पाकिस्तानी और अमेरिकन मुस्लिम्स को ये तलक़ीन करें कि तुम अमेरिकन पाकिस्तानी और अमेरिकन मुस्लिम की हैसियत से यहाँ मिलकर अपना कोई रोल अदा करो, बजाय कि आपको फ्रैक्शंस करो, अपने आप को तकसीम करो, अपने आप दरमियान नफ़रतें पैदा करो। तो इसकी बजाय पाकिस्तान में तुम अपनी मनपसंद पार्टी को सपोर्ट करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत अमेरिकन मुस्लिम्स आपका कोई मुत्तहिदा मुत्तफ़िक़ा रोल भी होना चाहिए, और कंट्रीब्यूट करें। अमेरिका को तरक्की देने में अपना किरदार अदा करें, अमेरिका को ओन करें, क्योंकि जैसा आपने कहा आप अमेरिकन मुस्लिम हैं। मुझे पाकिस्तानी ने बताया कि न्यूयॉर्क में जो एक सैलाब आया था, जी हाँ, तो हमारे कुछ पाकिस्तानियों ने थोड़ा मुनज़्ज़म काम किया, और बाज़ जो सफ़ेद फाम लोग थे, बूढ़े लोग थे, वो फ्लैटों में कई मंजिला फ्लैटों में फंसे हुए थे। तो ये सबसे पहले उनके पास पहुँचे, ब्लैंकेट्स, चीज़ें, खाने की चीज़ें ये लेकर गए, तो वो लोग बड़े मुतासिर हुए। जहाँ रह रहे हैं उसको ऑन करें, और अमेरिका को एक यानी अपना मजबूत मुल्क बनाने में। आप लतीफ़ा एक समझ लें, कुछ हमारे दोस्त प्रोग्राम करते हैं ना, तो कहते हैं फ़लाँ ने दियार गैर में इस्लाम की या पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है। मैंने कहा बाबा आप यहाँ के नेशनल बन चुके, जेब में आपके अमेरिकन पासपोर्ट है, ठीक, तो ये कहें कि हमने एज़ अमेरिकन मुस्लिम या एज़ अमेरिकन पाकिस्तानी यहाँ पर खिदमत अंजाम दी हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है ये। और बाज़ अफराद ओन नहीं करते जिस मुल्क में रहते हैं, तो ये दीनी जिम्मेदारी भी है कि उस दीनी जिम्मेदारी है कि अपनी क़ुव्वत को मुज्तमा करें और अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत को पाकिस्तानी मफाद के लिए और दीनी मफाद के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है। और जब आप वहाँ के कांग्रेसमैन या कानून साज उनको पता चलेगा कि ये एक मुनज़्ज़म सोसाइटी है, ये बाद फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं, तो फिर वो उनको अहमियत भी देंगे। सुभान अल्लाह। और सियासत में आएँ, इलेक्शन लड़ें, और अमेरिका में अपना किरदार बहुत अच्छी तरीके से अदा करें। आपके तवस्सुत से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे हमने अभी देखा, तो वहाँ उन्होंने मौके पर कहा भी था कि मेरा दिल ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। तो वहाँ बाज़ पाकिस्तानी बड़े कर्ब में हैं, बड़ी मुसीबतों में हैं, और कुछ लीगैलिटी के बड़े मसाइल हैं, ठीक। और बाज़ लोग अपने ख़ानदानों से 20-20 साल से बिछड़े हुए हैं, और वहाँ तो अब एंटी
جو امیگرنٹس پالیسیاں دوسری ہیں، تو اگر ان کو کچھ نہ کچھ موقع ملے ٹھیک ہے، تو وہاں تو وہ مسائل بھی ایک بہت بڑے سنگین انسانی مسائل، یعنی قیمت صاحب جی ہاں، میں تو سوچ رہا تھا کہ امریکی جنت پر کوئی باقاعدہ ایک کالم لکھوں کہ یہاں بیٹھ کر جو ہم بڑے اچھے جی ہاں، عظیم خواب دیکھتے ہیں، تو اس جنت میں رہنے والوں کے دکھ اگر یہاں بیان کیے یہ الگ موضوع اور ایک بہت بڑا چیپٹر ہے یہ، مفتی صاحب اس پر انشاءاللہ بات کروائیں گے آپ سے۔ آپ کا بڑا ممنون آپ تشریف لائے، قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تم سے تمہارے عیوب کو چھپاتا ہے اور پس پشت تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے پرہیز کرو۔ اللہ اکبر۔ جو تم سے تمہارے عیوب کو چھپاتا ہے اور پس پشت تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے پرہیز کرو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔